پرواہ ہے، سب کی مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اگر کسی غلط فہمی کی بنا پر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مرادیں مانگتے ہو تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عباد امثالکم، میرے سوا جس کو بھی پکارو گے سن لو وہ تمہاری طرح کے بے اختیار اور عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ والذین یدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور جن کو تم حاجت روا سمجھ کر مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی مشکل پڑنے پر وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ بس سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کا انداز کیا انسان کو ضرورت ہے؟ میرا رب ہر زاویے سے ہر رخ سے سمجھا رہا ہے، وہ تو نہ تمہاری مدد کر سکتے، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ قرآن کریم میں اسلوب بدل کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ میں ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اخبار نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جس اللہ نے آپ کو مجھے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس اللہ کا ہم کھا پی رہے ہیں، جس کی زندگی صحت استعمال کر رہے ہیں، اور جس نے ہماری روح قبض کرنی ہے اور جس کے سامنے واپس ہم نے جانا ہے، اس کا حکم نامہ، اس کا فیصلہ سنا رہا ہوں۔ والذین تدعون من دونہ، توجہ کرو، جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ تو اتنے بے اختیار ہیں، اتنے بے بس ہیں، ما یملکون من قطمیر، جس طرح تم کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹلی بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہو، کبھی کبھی گٹلی کو دیکھ لیا کرو، اس کے اوپر ایک باریک سی جالی ہوتی ہے، اس گٹلی پر جو باریک سی جالی ہے، گٹلی بھی بیکار وہ جالی بھی بیکار۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اتنے بے اختیار اور بے بس ہیں کہ وہ اس جالی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، میں اعلان کرتا ہوں، کون؟ اللہ فرماتے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تمہارا جی چاہے تو مان لو، نہیں جی چاہتا تو نہ مانو، مانو گے تو اپنا بھلا ہوگا، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ ان تدعوهم، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکیں گے تمہاری پکاروں کو۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے، 22 پارہ میں، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکاروں کو نہیں سنیں گے۔ اللہ تو فرماتا ہے نہیں سنیں گے، لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے تو جواب تو دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسمعوا دعاءکم، تم پکارو تو تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سن لیتے ہیں، بھلا اللہ کی بات کو مانے یا مخلوق کی بات کو؟
اللہ کی بات سچی ہے یا لوگوں کی باتیں؟ لوگوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کنجش کشیند بر قبر مردہ بداند مادہ نر. اگر قبر پر چڑیا بیٹھتی ہے اندر مرا ہوا مردہ کہتا ہے کہ یہاں مادہ بیٹھی ہے یا نر بیٹھا ہے. لوگوں نے تو یہاں تک خرافات پکے. مگر میرا رب کیا کہہ رہا؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارو تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکیں گے. اس مسئلے کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں غور کھولوں، اجازت ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، قرآن سے. اللہ نے مثال دے کے 3-4 مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی. مثال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے آپ اپنے محاوروں کے اندر کوئی بات سمجھانا چاہیں اور بات ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہو، یا یہ آپ کا خیال ہو کہ جس کو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو پوری اتنی عقل کامل نہیں ہے، ناقص عقل والا ہے، کم سمجھ انسان ہے، تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتا سمجھ میں آ جاتی. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں بیان کی قرآن کریم میں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا، نابینا اور بینا، نابینا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں. ٹھیک ہے کہ غلط؟ نابینا وہ ہوتا ہے جو دیکھ نہیں پاتا اور بینا وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ فرماتے تم بھی مانتے ہو کہ نابینا اور بینا برابر نہیں. ما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، دوسری مثال اندھیرا اور اجالا برابر نہیں. برابر ہے؟ اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں. برابر ہے؟ دھوپ دھوپ ہے، چھاؤں چھاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں پیش کر. اس کے بعد ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. پہلی مثال کیا ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. دوسری مثال اندھیرا اور اجالا برابر نہیں. تیسری مثال دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. اصل مسئلہ یہ سمجھانا تھا، اس کے لیے 3 مثالیں پہلے بیان کی. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں. زندے اور مردے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تو قادر ہے، جس کو چاہے بلوا سکتا ہے، جس کو چاہے سنوا سکتا ہے. اس کی قدرت پر تو اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو پتھر کو بلوا سکتا ہے، وہ چاہے تو درخت کو بلوا سکتا ہے. رات بھی میں نے ایک جگہ بیان میں یہ بات کہی تھی. حضور نے فرمایا میں مکہ کے پڑوس کے اندر پہاڑ پر جب میں جاتا تھا تو ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. آج بھی میں اس پتھر کو جانتا جو مجھے السلام علیکم کہتا تھا. تو عام طور پر پتھر بولتے ہیں؟ نہیں بولتے، مگر بلوانے والے رب نے اس کو بلوایا تو اسے سلام کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ قادر ہے کہ پتھروں کو بلوائے، بلوا سکتا ہے. مسجد نبوی کا وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر بننے کے بعد جب حضور نے ممبر پر تشریف فرما کر خطبہ ارشاد فرمایا تو مجلس واعظ کے اندر وہ کھجور کا درخت تنا جو ہے رونے لگا. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ کی جدائی پر وہ رونے لگا. بولا کہ نہیں بولا؟ کس نے بلوایا اس کو؟ اللہ نے.
اللہ سب کی بولیاں جانتا ہے، سب کی خاصیتیں جانتا ہے، جو چاہے کرے۔ علی کل شیء قدیر جو ہوا، سب کچھ کرنے والی ذات تو وہ ہے۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنوا سکتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے انسان، وما انت بمسمع، اے انسان تو نہیں سنا سکتا، کیا فرمایا؟ تو نہیں سنا سکتا کس کو؟ من فی القبور، ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جس کو چاہے سنائے، اس کی قدرت پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تو فعال لما یرید، جو مرضی جب چاہے وہ کرے گا۔ خرق عادت کے طور پر وہ کرتا ہے۔ قوم صالح نے معجزہ مانگا، پہاڑ پھٹا اس سے زندہ صحیح سلامت عظیم الجثہ اونٹنی نکلی دودھ دینے والی، اتنا دودھ دیتے تھے کہ پوری بستی والوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ معجزانہ طور پر، یہ خرق عادت کے طور پر ہر روز اونٹنیاں تو پہاڑوں سے نہیں نکلتی، وہ تو معجزانہ طور پر اللہ نے کیا تھا۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور کام بھی لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو نیچے زمین پر پھینکو، پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پلک جھپکنے کے بعد دیکھا تھا وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر پیچھے کی طرف پلٹے، حالانکہ وہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا ہے، یقین آ جائے کہ سانپ نہیں، یہ لاٹھی ہے، پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ لاٹھی ہے میری، اسے فلاں فلاں کام لیتا ہوں۔ نیچے زمین پر پھینکا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑیے دوبارہ اس لاٹھی کو، مت ڈریے، خوف مت کیجیے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، پہلے یہ لکڑی تھی، لاٹھی تھی، اب اس کو ہم نے سانپ بنایا ہے، اب ہم سانپ سے پھر اس کو لاٹھی بنانے والے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے اس لکڑی کو سانپ بنایا تھا اور اس سانپ سے پھر لاٹھی آپ بنائیں، فرمایا اس لکڑی کو ہم نے سانپ بنایا تھا اور ہم اس کو دوبارہ لکڑی کی شکل بنا دیں گے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو مسئلہ کیا سمجھایا؟ قبروں والوں کو کوئی سنا، قبروں والے سنتے نہیں۔ یہ فیصلہ میرا ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے؟ اور اللہ کا فیصلہ سچ ہے، اللہ کا فیصلہ سچ ہے، یاد رکھیے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہ مانی جائے، اس کے مندرجات نہ مانے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ سچی حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس نبی پر قرآن نازل کیا اور اس نبی نے اس قرآن کو پڑھ کر امت کے سامنے سنایا، پھر وہی نبی اس قرآن کے خلاف کوئی اور مسئلہ بیان کرنا شروع کر دے۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ نبی نے کبھی قرآن کے خلاف بات، کیونکہ نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، نبی نے قرآن امت سامنے بیان کیا۔ ایسا نہیں ہو سکا اللہ کچھ کہیں اور اللہ کا رسول کچھ کہیں۔ نبی نے وہی فرمایا جو اللہ نے فرمایا، نبی کی وہی حدیث صحیح ہوگی جو قرآن کے مطابق صحیح ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے، حدیث بھی وہی صحیح ہوگی جس میں قبروں والے نہیں سنتے۔ پھر آئیے اس مضمون کی طرف، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھ کر اولاد
مدد دینے والا سمجھ کر، شفا دینے والا سمجھ کر، مالدار بنانے والا سمجھ کر، کامیابی دینے والا سمجھ کر پکارتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ اتنے بے اختیار ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سی چلی کبھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ان کو پکارو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ اور 2 منٹ کے لیے تمہاری سوچ کے مطابق ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْض، وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، قیامت آ سکتی ہے، قیامت تک تمہاری کسی پکار پر آپ لبیک نہیں کہہ سکتے، قیامت تک تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہاری مرادیں پوری نہیں کر سکتے۔ ایک اور مقام میں اللہ نے